الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحيون فيها من مسامع من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ حق اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ سچا، اللہ کا کلام سچا، اللہ کے احکام سچے، جس میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تو جس کا جی چاہتا ہے وہی ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہتا ہے وہی انکار کر دے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذرا بھی نقصان نہیں ہونے والا. اور آگے بھی اللہ نے بیان فرمایا انسان کفر کرتے ہوئے ظالم بن جاتا ہے، اس کے لیے اللہ نے جہنم کے آگ تیار کر رکھا ہے جس کی قناتیں انہیں گھیراؤ میں لی. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ
اور جب یہ لوگ جہنم کے اندر فریاد کریں گے، پکاریں گے، واویلا مچائیں گے، پانی کے لیے بل بلائیں گے، تڑپ جائیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، یغاث بماء کالمہل، فریاد رسی کی جائے گی، ان کی آواز سنی جائے گی اور انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو پیپ کی طرح ہوگا، تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا، یشفی الوجوہ، اور چہرے کے قریب لاتے لاتے ان کے اپنا چہرہ بھن جائے گا، چہرے کو اس کی آگ چلا دے گی۔ اسے شراب، کیا ہی برا پینا ہے، ساتھ مرتبہ، کتنا برا ٹھکانا اور آرام کی جگہ۔ اس سے پہلے بھی حدیثوں کے اندر ہم نے اس بات کو سنا، اور شاید غالباً کسی جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ لوگ 50,000 سال اللہ تعالیٰ سے پانی مانگے تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو 50,000 سال کے بعد میں پانی پلانے کا حکم کرے گا۔ اور یہ جو یہاں اللہ تعالیٰ فریاد رسی کی بات کرتا ہے کہ آج پکار لیا تو آج پلا دیا، اس کی تشریح میں، اس کے ضمن میں جو حدیثیں ہمیں ملتی، 50,000 سال جہنمی اللہ تعالیٰ کو پکارے، اور ایسے قرآن کی آیات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جہنمی پہلی دفعہ پکاریں گے، دوسری دفعہ پکاریں گے، تیسری بار پکاریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ پکاریں گے نہ اللہ تعالیٰ ان کی پکار سنے گا، اور جب بھی پکاریں گے تو 50,000 سال گزر جائیں گے، 50,000 سال گزرنے کے بعد اللہ ان کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کو کتنا غصہ اور جلال ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی شان ہے، ایک ہی وقت میں جہنمیوں پر اتنا غضب اور قہر برساتا ہے کہ 50,000 سال گزر جاتے ہیں، پینے کو ایک پانی کا قطرہ نہیں دیتا، اور وہی اللہ ذرا سیدھے طرف کو مڑ کر دیکھیں گے تو جنت ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی فرماتا ہے کہ جنتی جس پرندے کو دیکھ کر خواہش کرتا ہے کہ میں اس کا گوشت کھا لوں، اللہ مہربانی سے بنا ہوا گوشت اس پرندے کا اس کے دسترخوان پر پہنچا دیتا ہے۔ یہاں جہنم میں بندہ 50,000 سال تڑپ جاتا ہے، پینے کے لیے پانی کا قطرہ نہیں پہنچاتا، اور وہی اللہ ہے اسی وقت میں جنتی، اور جب کبھی کوئی پانی پینا چاہتا ہے تو اللہ اسے زنجبیلا پلاتا ہے، تسنیم پلاتا ہے، شہد پلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، نہ جانے کیا کیا مہمان نوازی کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں غصہ اور ایک ہی وقت میں محبت، یہ دونوں کو ایک ہی وقت میں ظاہر کرنا اللہ ہی کی شان ہے۔ ایک ہی وقت میں دو چیزیں کسی بھی بندے کے دل کے اندر پیدا ہو نہیں سکتی، غصے کے حالت میں وہ مہربانی کر نہیں سکتا، مہربانی کے حالت میں غصہ کر نہیں سکتا، اور جب موڈ اچھا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے تو غصہ چھوٹ ہو جاتا ہے، اور جب کبھی کسی موقع سے غصے میں آ جاتا ہے تو جن پر غصہ نہیں وہاں بھی منہ چڑھائے ہوئے رہتا ہے، غصہ باہر ہوتا ہے اور گھر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات پہنچ ہی جاتے ہیں، حالانکہ غصہ باہر کا ہے مگر گھر کے اندر پہنچ کر بھی اس کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایک ہی وقت میں 99 صفات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، 90 پنوں نام اس کے جو ہے ایک ہی وقت میں فورس میں رہتے ہیں، ایک ہی وقت میں ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں اللہ اپنے 99 نام کے ساتھ بندوں سے معاملہ فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رحمان ہے تو رحمان ہی ہے، قہار نہیں، ایسا نہیں کہ رحیم ہے تو رحیم ہی ہے، جبار نہیں، ایسا نہیں کہ ستار ہے تو ستار ہی ہے، منتقم نہیں، ایک ہی وقت میں یہ سارے صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی کارستانی چلاتا ہے۔ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا، اور جب یہ لوگ پکاریں گے، اللہ اللہ کریں گے،
تڑپ جائیں گے، بلک جائیں گے۔ یغاثوا بماء کالمہل، پانی پلایا جائے گا، فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے، اور جو پیپ کی طرح ہوگا، پیپ کے پانی کو پیش کیا جائے گا کہ یہ پیپ، اور یہ بھی 50,000 سال گزر جانے کے بعد یشفی وجوہ، یہ بھی پینے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ دو زخموں کا دھومن ہوگا، ان کی چربی پگھل رہی ہوگی اور ایک جگہ جمع ہو رہی ہوگی، کیونکہ تھوڑے قدسیوں سے اور جو پانی بہ کر نکل رہا ہوگا، اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس کا تعفن ایسا اس کی بدبو ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی وہ بدبو کے اگر ایک قطرے کے اندر، اور جو بدبو ہوگی، اور دوزخ کا اگر ایک دریچہ کھڑکی کھول کر اگر اس بدبو کو، اس تعفن کو اگر دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، اس بدبو کی وجہ سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائے گا اور سارا عالم مر جائے گا۔ یہاں کا دماغ اس بدبو کو برداشت کرنے کی قابلیت اور قابل نہیں ہوگا۔ اتنا بدبو اور اتنی بدبو اور اتنا تعفن اس کے اندر کہ اسے کوئی بھی دنیا والا برداشت نہیں کر، جانور بھی مر جائیں گے اور انسان بھی مر جائے گا۔ دماغ پھٹ ہی جائے گا، سوکھ کر کوئی بھی زندہ رہ نہیں سکے گا۔ اتنے تعفن کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کرے گا، اور پھر اس کے اندر ایک گرماہٹ ایسی ہوگی کہ اسے لے کر کوئی بھی سامنے پیالہ لے کر پینے کے لیے جیسے ہی جھکے گا، اللہ فرماتا ہے یشفی وجوہ، کیا پیے گا؟ اس کا چہرہ گل کر پہلے نکل جائے گا، چہرہ نہیں رہے گا۔ یشفی وجوہ، ان کے چہرے بن جائیں گے، گل جائے گا، اور صرف ڈھانچہ رہ جائے گا، پھر بنے گا، پھر پکارے گا، پھر دیا جائے گا، پھر پینے کی کوشش کرے گا، پھر اس کا چہرہ گل جائے گا۔ اسے شراب، اللہ فرماتا ہے کتنا برا پینا ہے اور جو پیتا ہے، وہ سرات مرتفقہ، کتنا برا ہے تیرے آرام کرنے کا مقام، تیرے آرام کرنے کی جگہ۔ طنز ہے جو اللہ تعالیٰ دو زخیوں سے طنز کرتا ہے۔ آرام کرنے کی جگہ ہے نا، کتنی بری آرام کرنے کی جگہ تجھے مل گئی دنیا، اب آرام کر لے۔ دوزخ کو اپنا بچھونا بنا لینا، انداروں کو اپنا سٹیج بنا لینا، پھولوں کے بستر کی طرح اس پہ آرام کرنا، میں ساعت متفقہ، بہت ہی برا ملا کر، اور جو آرام کی جگہ ملی، ایک تو برا بھی بولتا ہے اور آرام کی جگہ بھی بولتا ہے۔ اللہ جب مذاق کرنے پہ آ جاتا ہے نا، بندہ بلبلا کے رہ جاتا ہے، اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور چرچراہٹ کی آواز بھی آنے لگتی، اللہ رحم نہیں کرتا۔ اللہ محفظنا من، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں، کسی مصیبت کے قابل نہیں، تو جہنم کا عذاب کیا چیز تصور بھی کر نہیں سکتے۔ اور یہ اللہ بنایا شرک کرنے والوں، اور پانی کی طرح اللہ کا بندہ شرک کرتا ہے۔ پانی پینا جتنا آسان ہے نا، اللہ سے کتنی آسانی سے پانی اترتا ہے، پسینے میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ شرک اور کفر میں بھی اللہ کا بندہ اسی طرح بیٹھتے چلا جاتا ہے اور اسے بڑا مزہ آنے لگتا ہے۔ شرک شرک نہیں سمجھتا، اور صرف جہنم اللہ بنایا تو مشرکین اور کفار کے لیے بنایا۔ گناہ کبیرہ جو اللہ کا بندہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کرنے کی وجہ سے اسے معاف کر دے۔ کوئی شراب پی کے مر گیا، جہنم میں جا رہا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے ولی اس پہ رحم کھا کے سفارش کرنے اور اللہ اسے معاف کر دے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی اگر ہو سکتا ہے۔ اگر شرک کرنے والے کے تعلق سے پیغمبر بھی تو سفارش نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ قرآن بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا، تیرے ابا کے بارے میں اب سے استغفار نہیں کرنا۔ مشرک مر گیا، زندہ رہتے ہوئے یہاں ابراہیم علیہ السلام مرے ہوئے باپ کے بارے میں دعا نہیں کر سکے، اب وہاں پہنچنے کے بعد میں کیا دعا کرے؟ اب وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ جائے، میرا ابا ہے نادان نکلا ہے، اللہ میں تیرا خلیل تیرا دوست ہوں، میرے کوٹے کے اندر بس میرے ابا کو جنت عطا کرنا دے، تیری جنت چھوٹی ہی پڑ جائے۔ اس موقع سے مجھے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا یاد آئی،
میں انشاءاللہ اس عربی میں لکھ کر جمعہ کے اندر اور جب مجمع ہمارے ساتھی ہوں گے سننے میں بڑا مزہ آئے گا کہ حضرت رات میں کیا دعا کرتے تھے اور کیسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، داڑھی پکڑ کر روتے تھے، اور جیسا کہ کوئی آدمی مجرم کسی کی داڑھی پکڑ لیتا نا، اپنی داڑھی کو خدا پکڑتے اور اللہ کے سامنے روتے، اور آپ کے رونے کو دیکھ کر آپ کے زمانے کے اندر لکھا ہے پڑوسیوں کو ترس آ جاتا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی مر ہی جائے گا، یہ بوڑھا مر ہی جائے گا، اور دن کے اندر پوری زندگی مسائل کے اندر لگا دیا، اللہ اللہ کرنے کے اندر، علم پھیلانے میں، اور رات میں ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر اتنے عاجز بن جاتے اور جیسے کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، اور صرف ایک گنہگار ہے جو ایک مجرم ہے جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا اور داڑھی پکڑ کر زاد و خطاب ہوتا ہے، زاد و خطاب رونا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، عجیب و غریب الفاظ ہیں، لکھ کر لا کر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں، کیسے کیسے الفاظ میں ان لوگوں نے اللہ کو منانے کی کوشش کی، ہمارے زبان سے اس کا ایک لفظ بنا نہیں ہوتا، ہم منانا بھی نہیں جانتے، ہمارے پاس وہ دل بھی نہیں، وہ تصور بھی نہیں کہ وہ اللہ والے تھے، اور جو منانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے تھے، اگر ہمارا دوست روٹ جاتا ہے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو منانا ہمیں نہیں آیا، مانگنا نہیں آیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ خود ہم لوگوں کو دیتا ہے اور کھلاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ بزرگان احسان کا صدقہ ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیا کیا اللہ ہمارے لیے نہیں کرتا ہے، سب کچھ اللہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسی طرح قبر میں بھی مہربانی کا معاملہ کر دے، حشر میں بھی اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے تعلق سے مہربانی کا معاملہ کر دے، کہ اللہ ہی کی مہربانی اللہ نے قرآن میں دی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک وقار کرے، نیک عمل کرتے رہے، بے شک ہم ہی ہیں کہ نیک کرنے والے، اچھے کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور ان کے بدلے کو حقارت جانے نہیں دیتے، کوئی بھی چھوٹا بڑا کام کر لو، اچھا کام کرو، اللہ کا وعدہ ہے، انا ہمیں دانوسی، ابھی اللہ تعالیٰ اپنی شان الوہیت کا ذکر کرتا ہے، خزانے خالی نہیں، چھوٹا بھی اگر کوئی اچھا کام کر لیتا ہے اور اللہ کو بھا جاتا ہے، اور اللہ بولتا ہے انا ہم تیرے اجر کو اے میرے بندے اور میرے غلام، میرے نوکر، دینے میں ہاتھ کو چھوٹا نہیں کروں گا، لا نضيع اجر من احسن عملا، جو بھی اچھائی کرتا ہے، بھلا کام کرتا ہے، اس کے اجر اور اس کے نیکی اور اس کے بدلے اور معاوضے، اس کے پگار دینے میں کوتاہی نہیں کروں گا، اس کے اپنے اجر کو ضائع جانے نہیں دوں گا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو نماز کب سے پڑھتے ہیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، اللہ بولتا ہے نماز تو بہت بڑی چیز ہے جو اللہ پڑھا لیتا ہے، اللہ ہی پڑھا لیتا ہے نا، اللہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے، اللہ بلا لیتا ہے اس کے چنگل سے چھوڑا کر، اور جب چل کر ہم تو سجدے کرتے ہیں، اور یہ تو نماز تو بہت اعلیٰ اور ارفع عبادت ہے، اور اللہ کی غلامی 100% ہے، اللہ کی غلامی، یہاں تو اللہ بولتا ہے کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی اچھا کام کسی بندے کو بھلا معلوم ہو جائے، یہ بھی اچھا کام، کسی کو کم سے کم درجے میں مسکرا کر دیکھ لینا، کسی بھی بندے کو کم سے کم درجے میں مسکرا کر دیکھ لینا، چھوٹی سنت ہے، چھوٹی سنت، مسکرانے کی عادت کرنا اور کسی بندے کو مسکرا کر دیکھ لینا کم سے کم درجے کے اندر، اسے بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اس کا بھی اللہ ثواب دیتا ہے، اور بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے مجاہدے کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف اخلاقاً کسی کو دیکھ کر مسکرا لینا، اسے بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اولئک لہم جنات عدن، ہمیشہ بسنے کے بہشت ہے ان لوگوں کے لیے، اور جس میں کبھی بھی پتجھڑ کا موسم نہیں آنے والا،
ہمیشہ موسم پہاڑ، آدمی کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ بسنے والے پہاڑ، یہ اللہ کی گارنٹی۔ اور جو درخت جس طرح آپ کو آواز دیتا رہے گا نا، وہ درخت اسی طرح آواز دے گا، اور جس کے اندر میوزیکل ساؤنڈ آئے اور جس میں ہوا داخل ہوگا تو اس کے اندر سے ایک قسم کی سریلی آواز آئے۔ مئی کے مہینے میں بھی اسی طرح بجے گا آپ کو، جون کے مہینے میں بھی اسی طرح بجے گا، اور ایسا نہیں کہ اس کے پتے ایک زمانے کے اندر گر جائیں گے اور پھر آپ کو افسوس ہوگا کہ کل تک خراب ہو رہا درخت تھا، اب مئی کا مہینہ آ گیا اس کے پتے گر گئے۔ اور میں چلنا تو تک بسنے کے بہشت، اور جو ہمیشہ بس گئے ہمیشہ قائم رہے گی جنت، ان لوگوں کو ملے گی تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے جنتی سونے کے کنگن، شاہی مرتبہ ملے گا، سونے کے کنگن اللہ تعالیٰ پہنائے گا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، ریشمی باریک اور تمیز دونوں قسم کے ہر ایک کپڑے اللہ تعالیٰ پہنائے گا، اور یہ جنتی پہنے۔ ریشم دنیا کے اندر پہننا مردوں کے لیے حرام، سونا پہننا مردوں کے لیے حرام، اور حتیٰ کہ یہ جو بٹنس ہوتے ہیں اور اس کا جو چین ہوتا ہے وہ بھی سونے کا اللہ کا بندہ مرد استعمال نہیں کر سکتا، حرام۔ کوئی بھی سونے کی چیز بدن پر بطور زیب اور زینت کے مرد استعمال نہیں کر سکتا، یہ حرام۔ مگر جنت وہاں دنیا کی شریعت سے مابعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی شریعت چلتی ہے۔ جن چیزوں کو یہ اللہ کا بندہ ضبط کر لیتا ہے، اللہ ان چیزوں کو حلال بنا دیتا ہے۔ یہاں ضبط کر لیا، شراب نہیں پیا، وَيَسْقَاهُ رَبُّهُ شَرَابًا طَهُورًا، فرمایا اللہ خود پلائے گا اور پتلی سا شراب پلائے گا، اور یہ شراب پیتے پیتے بندے کو کیا ہوگا؟ معرفت کا نشہ ہو جائے گا، اللہ سے بے تکلف ہو جائے گا، اسے اللہ سمجھ میں آ جائے گا، وہ اللہ کا اپروچ ہو جائے گا، اللہ اس کے اپروچ ہو جائے گا، اللہ پلائے گا۔ اور یہاں کا شراب پی کر بندہ پاگل ہو جائے گا، کھٹی بن جائے گا۔ یہاں کا شراب پیتے پیتے اچھا خاصا انسان دیوانہ ہو جائے گا، اس کی مت ماری جائے گا، لڑ کھڑا جائے گا، چل بھی نہیں سکے گا۔ اور وہاں کا شراب پی کر، وہاں کا شربت پی کر اسے اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا، اور اللہ کی معرفت سمجھ میں آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے اخبار اور تجلیات کو دل کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ بطور مہمانی کے وہاں رکھا۔ ریشم یہاں نہیں پہنے گا، اللہ پہنا کہ یلبسون ثیابا خضرا، ہر ایک لباس پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم کے، واستبرق، اور موٹے ریشم کے، تمیز ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگا کر اپنے تختوں اور رفرفوں کے اوپر بیٹھیں گے، اپنے تختوں پر۔ نعمت صفا، کیا اچھا بدلہ ہے دنیا تمہارا، اور اللہ کو تعریف کرتا ہے۔ جنت میں سب کچھ دے کر اللہ شاباشی ہوتا ہے، نعمت صفا، شاباشی ہو، کتنا بہترین بدلہ تمہیں ملا۔ حسنت مرتفقہ، آرام کرنے کی جگہ بھی بڑی خوبصورت ملی، کتنی خوبصورت آرام کرنے کی جگہ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یہاں سے کا مضمون بدل جاتا ہے، انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ سے مانگنے، بس ایک کلام ہے جو اللہ دے دیا، یہی کلام ہے جو کل کے دن سے بادشاہی بنے گا، اسی کلام کے صدقے تو پہل میں، اور جو جنت کا اللہ نے ذکر کیا، ان آیات کو اللہ کے دربار میں پیش کر میں اور آپ تمام مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اپنے پورے خاندان ماں باپ کے لیے، اور جو اللہ فرمائے گا وہ حسنت مرتفقہ، یہ چیز اللہ کو عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔